مقامی ہال میں چنار فری ڈائلسس سینٹر یوکے کی 13ویں سالگرہ کے سلسلے میں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہاؤس آف لارڈ نذیر احمد اور سابق MEP سجاد کریم کے علاوہ بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ نیلسن کے مقامی ہال میں چنار فری ڈائلسس سینٹر یوکے کی 13ویں سالگرہ کے سلسلے میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ واجد خان، سابق لارڈ نذیر احمد اور سابق MEP سجاد کریم کے علاوہ بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب کی نظامت کے فرائض محمد شعیب ہاشمی نے خوبصورتی سے نبھائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر گورننگ باڈی چنار فری ڈائلسس یوکے چودھری محمد اسلم بنڈالوی نے ڈائلسس سینٹر کے اغراض و مقاصد اور گزشتہ سالوں کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور سینٹر کے بانی چودھری غلام احمد مرحوم کو اس فلاحی ادارے کے قیام پر خراج عقیدت پیش کیا۔ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ چنار فری ڈائلسس سینٹر ممبر جو ہے اس کی 13 سالہ کارکردگی جو ہے اس کو روشنی ڈالنے کے لیے بھی ہے، اور یہ کہ یہ جب تنظیم کا آغاز کیا گیا تھا تب اس کی کیا پوزیشن تھی، اب کیا ہے، اور اس کے آئندہ کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں کمیونٹی آج پہلا یہ ایسا چیریٹی کا پروگرام ہے جس میں ہم شاید اپیل لانچ نہیں کر رہے ہیں چندے کے لیے، ایک ہی بار کریں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنا اور یہ بتانا کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور کتنے علاقے میں یہ سرو کر رہی ہے۔ اس موقع پر لارڈ واجد خان نے کہا کہ چنار ڈائلسس سینٹر کی 13ویں سالگرہ پر آرگنائزیشن کے تمام عہدیداران کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس اچھے مشن کو لے کر آگے جا رہے ہیں۔ کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد حیدر کریم نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر میں اس وقت بہت زیادہ لوگ گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسے میں چنار فری ڈائلسس سینٹر لوگوں کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ برطانیہ کی پاکستان کشمیر کمیونٹی کو ان کے ساتھ مل کر مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ میں اس وقت کس کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست یہ چنار ڈائلسس سینٹر ایک تنظیم ہے جنہوں نے کتنے لوگوں کی سالوں سے وہ سیوا کاری ہیں، خدمت کاری ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے ڈائلسس سینٹر پاکستان میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ North West of England is leading the way on fundraising activities for the most worthwhile of causes. Kidney issues and kidney disease is a major issue. لیڈر آف پینڈل کونسل ندیم احمد مہر کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا مکمل تعاون ان کے ساتھ ہے۔ صدر چنار فری ڈائلسس محمد اکرام نے کہا کہ یہ ہماری 13ویں سالگرہ کا دن ہے، ہم اس موقع پر تنظیم کے بانی مرحوم چودھری غلام احمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری شبیر چودھری نے کہا کہ چنار فری سینٹر بھمبر واحد ادارہ ہے جو لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ چیئرمین محمد یوسف کا کہنا تھا کہ ہم نے 8 سال پہلے 2 ڈائلسس مشینوں سے کام شروع کیا تھا، اب ماشاءاللہ سے 33 مشینیں ہیں۔ دوسرے مقررین نے چنار فری ڈائلسس سینٹر کی تمام ٹیم کو اس کی 13ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے اس فلاحی سینٹر کے کام کو سراہا اور بھمبر آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے لیے اس سینٹر کو مسیحا قرار دیا اور اس میں کام کرنے والے ہر فرد کو خراج تحسین پیش کیا۔ Delighted to be here at this special occasion, superb event, setting a real example to the Pakistani. سینٹر کی بنیاد جناب چودھری غلام احمد صاحب نے رکھی تھی جو پچھلے سال کرونا کی وجہ سے دنیا سے رخصت فرما گیا، اور یہ تقریب دراصل فنڈ ریزنگ تقریب نہیں ہے بلکہ ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر بلکہ تقریباً پاکستان میں بھی یہ واحد سینٹر ہے جہاں پر پک اینڈ ڈراپ کے علاوہ ٹوٹلی فری لوگوں کو ڈائلسس ہوتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ چنار فری ڈائلسس سینٹر سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور مخیر حضرات کو ایسے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تقریب میں لارڈ واجد خان، لارڈ نذیر احمد، سابق MEP سجاد کریم، صدر چنار فری یوکے ڈاکٹر محمد اکرام، لیڈر آف پینڈل کونسل ندیم احمد مہر، چودھری محمد یوسف چیئرمین چنار فری ڈائلسس سینٹر یوکے، عبدالقدیر بوکن نائب صدر چنار فری یوکے اور چودھری محمد اسلم بنڈالوی نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈائلسس سینٹر کی 13ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ناظرین، آپ کو لمحہ بالمحہ باخبر رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔